वेलकम बैक। सबसे पहले बात वजीर आजम के वज़रा के नाम दो टोक पैगाम की। वजीर आजम कहते हैं कि जो मुल्क के लिए फायदा मंद नहीं होगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा। इमरान खान कहते हैं टीम में आइंदा भी तब्दीलियां लाएंगे। अच्छा, कप्तान जीत के लिए अपनी टीम पर नजर रखता है। केपी और पंजाब के वज़राए आला से भी कहता हूं कि वो अपनी टीम पर नजर रखें। वो औरंगज़ई जलसे से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं NRO मिलने के बाद नवाज शरीफ और जरदारी की आमदनी बढ़ गई जबकि मुल्क पर कर्जे चढ़ते गए। उनका कहना है कि नवाज शरीफ का बेटा कहता है पाकिस्तानी ही नहीं, अब शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की नई से नई दास्तानें सामने आ रही हैं। वो औरंगज़ई में जलसे से खिताब कर रहे थे। और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर ख़जाना असद उमर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। जबकि नामजद मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हफीज शेख जिम्मेदारियां संभालने से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हफीज शेख वज़ीर आज़म को अपने मुआशी रोड मैप से आगाह करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर आरिफ अलवी ने असद उमर का बतौर वज़ीर ख़जाना इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। जबकि नामजद किए गए मुशीर बराए उमूर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हफीज शेख अपनी जिम्मेदारियां संभालने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेंगे और वज़ीर आज़म को मुशीर ख़जाना अपने मुआशी रोड मैप से आगाह करेंगे। जी हाँ, हम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर ख़जाना असद उमर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जबकि नामजद मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज शेख दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हफीज शेख जिम्मेदारियां संभालने से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। हफीज शेख वज़ीर आज़म को अपने मुआशी रोड मैप से भी आगाह करेंगे। और वजारतों में रद्दोबदल के बाद फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजाज शाह ने वजारत दाखिला का कलमदान संभाल लिया। जबकि फिरदौस आशिक आवान भी नई जिम्मेदारियां संभालने वजारत इत्तलात पहुंच गईं। उधर गुलाम सरवर खान की वजारत की तब्दीली पर वो नाराज हैं। फिलहाल उन्होंने चार्ज लेने से इनकार कर दिया है और आजम सवाती ने भी वजारत का हलफ उठा लिया। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद की रिपोर्ट। नए वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह सुबह सवेरे सेक्रेटेरिएट में अपने दफ्तर पहुंचे और अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से नए वज़ीर दाखिला को वजारत के अहम अमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी नई वजारत साइंस व टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि इनका खानदान 100 साल से सियासत में है, बड़े बड़े ओहदे आए और गए। हमेशा कहा था काबीना वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। अब भी वज़ीर आज़म को कहा था कि MNA के तौर पर बेहतर काम कर सकता हूँ। ये फैसला वज़ीर आज़म का है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही चलानी है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत इत्तलात व नशरियात आमद पर सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर हुकाम ने डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का इस्तकबाल किया। बाद अज़ा सेक्रेटरी इत्तलात ने वजारत के अमूर पर मुआविन खुसूसी को ब्रीफिंग दी। पेट्रोलियम का कलमदान वापस लिए जाने पर गुलाम सरवर खान हुकूमत से नाराज हैं और नई वजारत का कलमदान संभालने से हिचकिचा रहे हैं। ताहम इनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। ज़राए का कहना है गुलाम सरवर खान लचक पर आमादा हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म खान स्वाति ने भी अपनी वजारत का हलफ उठा लिया है। ईवान सदर में मुनक्कदा तकरीब में सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का इस्तीफ़ा भी सदर ने मंजूर कर लिया है। जबकि नामजद मुशीर ख़जाना हफीज शेख अपनी जिम्मेदारियां संभालने इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सिद्दीक साजिद, आप न्यूज़, इस्लामाबाद। वुज़रा और सियासी मुखालिफिन के बाद वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को भी मुफीद मशवरे दे डाले। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए मुंतखब पाकिस्तानी स्क्वाड ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इमरान खान ने कौमी टीम को जीत के लिए मशवरे दिए। कप्तान सरफराज अहमद ने 1992 वर्ल्ड कप के फातह कप्तान को क्रिकेट बैट और शर्ट पेश की। मज़ीद इस रिपोर्ट में। क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का कप उठाना है तो मैदान में जज्बा दिखाना है। वजीर आजम इमरान खान ने सरफराज 11 पर वाज़े कर दिया। इस्लामाबाद में वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब पाकिस्तानी टीम की वजीर आजम से मुलाकात, जिसमें चेयरमैन PCB एहसान मानी, चीफ सिलेक्टर इंतजाम उल हक और कोच मिकी ऑटर भी शरीक हुए। लेजेंडरी क्रिकेटर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए बोले कि इंग्लैंड की मुश्किल कंडीशंस में दलेरी के साथ खेलना होगा। उन्होंने सरफराज अहमद को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो दलेरी से खेलेंगे तो टीम भी दलेरी से खेलेगी। वजीर आजम ने जुनैद खान, फहीम अशरफ और हसन अली को बॉलिंग टिप्स भी दी। इमरान खान ने 1992 के वर्ल्ड कप के हवाले से अपने तजुर्बात से भी टीम को आगाह किया। कप्तान सरफराज अहमद ने वजीर आजम को क्रिकेट बैट और शर्ट भी पेश की।
اور اب عدالتی خبریں شامل کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اورنج لائن پروجیکٹ کیس میں تعمیراتی کمپنیوں سے 1 کروڑ روپے کی گارنٹی مانگ لی ہے. مسٹر جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ اگر کانٹریکٹر کام نہیں کرتے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے. سپریم کورٹ نے اورنج لائن منصوبے میں تاخیر پر شدید برہمی ظاہر کی. عدالت نے کہا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تعمیراتی کمپنیز سے بلیک میل ہو رہے ہیں. اگر 20 مئی تک کام مکمل نہ ہوا تو تعمیراتی کمپنیز کی گارنٹی ضبط کر لی جائے گی. عدالت نے جسٹس ریٹائرڈ جمشید اور جسٹس عبدالستار اصغر میں سے کسی ایک کو ٹیکنیکل کمیٹی کا سربراہ بنانے کا مشورہ بھی دیا، جس کے بعد کیس کی مزید سماعت 2 ہفتے تک ملتوی کر دی گئی. اور اب آپ کو بتائیں، جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کی فرنٹ کمپنی کے جنرل مینیجر کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. آصف زرداری کی فرنٹ کمپنی کے جنرل مینیجر سلیم فیصل کو گرفتاری کے بعد احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے نیب کی استدعا منظور کرتے ہوئے سلیم فیصل کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. اس سے قبل نیب اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں آصف زرداری کی چیکا نامی کمپنی فرنٹ کمپنی کا جی ایم سلیم فیصل اہم ملزم ہے، جس نے دھوکہ دہی سے فرضی کمپنی پارتھینون کو 1.5 ارب روپے کا قرض دلوایا. نیب کے مطابق سلیم فیصل کی گرفتاری پارک لین کمپنی کیس میں کے عمل میں لائی گئی ہے. ملک ریاض کی بات کریں، جس نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا ہے. ذرائع کے مطابق ملک ریاض کے وکیل کی جانب سے نیب کو خط بھیجا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملک ریاض بیماری کے باعث نیب کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہیں، انہیں پیشی کے لیے کچھ روز بعد کا وقت دیا جائے. نیب نے ملک ریاض کو بحریہ آئیکن ٹاور کیس میں تحقیقات کے لیے اسی مہینے طلب کر رکھا ہے. ان کے بیٹے علی ملک اور داماد زین ملک کو بھی نیب نے 16 اپریل کو طلب کیا تھا، مگر دونوں پیش نہیں ہو سکے. اور لاہور ہائی کورٹ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے قائم نئی جی آئی ٹی کو کام سے روکنے کے لیے جاری کیے گئے حکم امتناعی میں 30 اپریل کی توسیع کر دی. لاہور ہائی کورٹ کے روبرو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر جواب داخل کرنے کے لیے مہلت طلب کی. کانسٹیبل خرم رفیق اور دیگر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ قانون کے تحت پہلی جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اسی معاملے پر دوسری جے آئی ٹی نہیں بن سکتی. عدالت نئی جے آئی ٹی بنانے کا اقدام کالعدم قرار دے، جس پر عدالت نے نئی جے آئی ٹی کو کام کرنے سے روکنے کے حکم امتناعی میں 30 اپریل تک توسیع کر دی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین نے اس بینچ کی تشکیل کے خلاف چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو انتظامی کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے. کراچی کے سرکاری اسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے جاں بحق ہونے والی لڑکی کی تدفین کر دی گئی ہے. واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا، مگر انجیکشن تجویز کرنے والے ڈاکٹر کو پولیس پکڑ نہیں سکی. مقدمے میں کورنگی اسپتال کے ڈاکٹر ایاز اور کمپاؤنڈر شاہزیب کو نامزد کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق عصمت دانت میں تکلیف کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ اسپتال گئی. کچھ دیر بعد نامعلوم نمبر سے فون پر اہل خانہ کو بتایا گیا کہ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسے جناح اسپتال لے جایا گیا ہے. پھر فون پر کورنگی اسپتال پہنچنے کو کہا گیا، جہاں عصمت کی لاش موجود تھی. انجیکشن لگانے والے کمپاؤنڈر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور بلوچستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے پاک بحریہ کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی. پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی بھی دی. بلوچستان میں اور ماڑا کے قریب شہید ہونے والے پاک بحریہ کے جوان شہید زین العابدین کو آبائی علاقے اکاڑا کے تارے شاہ قبرستان میں پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. لیا کے رہائشی شہید علی اصغر کی نماز جنازہ مرکزی میلاد گراؤنڈ فتح پور میں ادا کر دی گئی. نیوی کے چاکو چوبند دستے نے سلامی بھی دی. ڈسکا میں پاک بحریہ کے اہلکار ہارون مسیح کی بھی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد تدفین کر دی گئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان امن مذاکرات کی حمایت کرتا ہے. افغانستان کا کوئی عسکری حل نہیں. اسلام آباد بیورو کی رپورٹ.
اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں پاکستان سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ جنرل زبیر محمود حیات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ سے بھارتی مظالم سامنے آ گئے۔ مسئلہ کشمیر خطے کا فلیش پوائنٹ رہے گا۔ شہداء کو آج بھی سبز ہلالی پرچم میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ To spare a thought for those 94,000 Kashmiris who have lost their lives, and many of them, if not all, have been buried in Pakistani flags. جنرل زبیر محمود حیات نے افغانستان مذاکرات کو درست قرار دیتے ہوئے کہا، پاکستان پرامن افغانستان کا خواہاں ہے جس کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ We have long maintained, and the others are now coming to realize, that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. جنرل زبیر محمود حیات نے کہا، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، آہستہ آہستہ مسائل پر قابو پا لیں گے۔ اگر ہم خبر دیں آپ کو، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بونجی میں ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے مادر وطن کے دفاع کے لیے ناردرن لائٹ انفینٹری کی خدمات کو بھرپور سراہا اور یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ جی ہاں، ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بونجی میں ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مادر وطن کے دفاع کے لیے ناردرن لائٹ انفینٹری کی خدمات کو بھرپور سراہا اور یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بونجی میں ناردرن لائٹ انفینٹری ریجمنٹ سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے NLI کی خدمات کو سراہا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لیفٹیننٹ جنرل انور حیدر کو اس موقع پر بیجز بھی لگائے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے NLI کی خدمات کو سراہا اور اس موقع پر یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کے لیے نیب میدان میں آ گیا۔ نیب حکام کی MD کراچی واٹر بورڈ سے ملاقات، غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کی ہدایت۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کر کے 7 روز میں رپورٹ نیب کو بھیجی جائے، یہ بھی نیب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ کراچی میں جہاں پانی کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے، وہاں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کے لیے نیب میدان میں آ گیا ہے۔ نیب حکام نے MD کراچی واٹر بورڈ سے ملاقات کی ہے اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کی ہدایت کی ہے۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کر کے 7 روز میں رپورٹ نیب کو بھیجی جائے، یہ بھی نیب کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کراچی سے۔ کراچی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کے لیے نیب میدان میں آ گیا۔ نیب حکام کی MD کراچی واٹر بورڈ سے ملاقات ہوئی، غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خاتمے کی ہدایت بھی کی۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کر کے 7 روز میں رپورٹ نیب کو بھیجی جائے گی۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری نمائندے کفایت علی شاہ کراچی سے موجود۔ کفایت، کراچی کا اہم ترین مسئلہ ہے، اس پر اب نیب کو میدان میں آنا پڑا۔ جی بالکل، یہ غیر قانونی ہائیڈرنٹس جو کہ ایک وقت تھا کہ شہر میں اس کی بھرمار تھی اور کھلے عام چلا کرتے تھے، لیکن اب یہ واٹر بورڈ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جتنے بھی غیر قانونی ہائیڈرنٹس ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن جو نیب حکام کی ملاقات ہوئی ہے MD واٹر بورڈ سے، انہوں نے اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے یہ تفصیلات طلب کی ہیں کہ آیا واقعی ہی جو ہے وہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کیا گیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تمام تر یہ تفصیلات جو ہیں وہ نیب حکام نے طلب کی ہیں۔ اس کے بعد MD واٹر بورڈ نے فوری طور پر جو ہر ضلع کے جو انچارج ہیں واٹر بورڈ کے، ان کو احکامات دیے ہیں کہ وہ اپنے اپنے طور پر انسپیکشنز کریں اور اس چیز کو بھی جو ہے وہ بالکل رپورٹ کا حصہ بنائیں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں واٹر بورڈ انتظامیہ کو کہ وہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ کا خاتمہ کرنے میں ان کو کس حد تک دلچسپی لی ہے۔ یہ تمام رپورٹ کا حصہ بنائے جانے کے بعد جو ہے وہ 7 دن مانگے ہیں ان تمام افسران سے کہ 7 دن کے اندر اندر یہ تمام تفصیلات رپورٹ کی صورت میں MD واٹر بورڈ کو جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد MD واٹر بورڈ جو ہے یہ تمام ایک رپورٹ مرتب کرنے کے بعد نیب حکام کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کریں گے۔ جی کفایت علی شاہ، بہت شکریہ ان اپڈیٹس کے لیے آپ کا۔ انسان بھوکا ہو تو کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ ویسے تو اولاد کی محبت میں ماں بڑی قربانیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتی، مگر اس چینی ماں کو بھوک نے اتنا ستایا کہ اپنے بیٹے کو بھی سیب دینے کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ اسے چکما دیتی رہی۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔
आप न्यूज से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आप न्यूज।